الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ولادت باسعادت حضرت امام ابی جعفر محمد ابن علی التقی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد آپ سب کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً حضرت حجت کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائد وناصرا ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ جس امام کی ولادت کی آج شب ہے، ایک لحاظ سے وہ حضرت حجت امام زمانہ کے اجداد میں ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ایک طریقے کا مطلب یہ کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ دادا یا پردادا، تو اس لحاظ سے، ورنہ تو یہ سلسلہ اجداد کا اوپر تک جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آئمہ اولاد ہیں بجز امیر المومنین کے، کہ ان کو اخوت کا درجہ ملا۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند امام علی نقی، اور امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند امام عسکری، اور پھر یعنی پردادا امام زمانہ علیہ السلام کے امام محمد تقی۔ کنیت جو آپ کی ہے وہ ابو جعفر ہے، ابو جعفر ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دو اماموں کی ہمارے کنیت ابو جعفر ہے، ایک امام محمد باقر کی اور دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام کی۔ امامت کے سلسلے میں جو عجیب جملہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں، کہ جو ہم کو احادیث میں نظر آتا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں آئمہ کے حوالے سے، کہ جو ہم آئمہ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو پھر ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یا آپ سنتے آئے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن امام حسین کو گود میں اٹھاتے تھے، پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، کندھے پر بٹھایا، آغوش میں لیا، اسی طرح سے تمام آئمہ کی نسبت۔ لیکن جب تک ہم اس مقام کو نہ سمجھیں رسول خدا کے کہ کیا عظمت ہے، اس وقت تک ہمیں ان دونوں شہزادوں کی عظمت نہیں سمجھ میں آئے گی، کہ ایک نانا ہے جو جا کر اپنے نواسوں کو گود میں اٹھا رہا ہے۔ نہیں، رسول خدا ہیں، ختم نبوت کے مرحلے پر ہیں، وہ آگے بڑھ کر ان دونوں شہزادوں کو آغوش میں اٹھا رہے ہیں۔ تو اس سے اہمیت پتہ لگتی ہے کس کی؟ امام حسن امام حسین کی۔ جو اور ڈھیروں واقعات ہیں رسول خدا کے ساتھ، اسی طرح سے آپ تمام آئمہ کے ساتھ آتے رہیے، اور جو امام زادوں کے ساتھ آئمہ کے واقعات ہیں، فرض کیجئے امیر المومنین کے جو واقعات ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ، وہ اہمیت کو بتاتے ہیں۔ تو جو چیز ہمیں امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے وہ بڑی عجیب ہے، کہ کان یتغن لہو، کہ امام رضا علیہ السلام جھولے کے پاس بیٹھتے تھے اور ترنم کے ساتھ لوریاں سناتے تھے امام محمد تقی علیہ السلام کو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ امامت کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو پھر آپ یہ مت کہیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لوریاں سنا رہا ہے یا ترنم کے ساتھ کوئی شعر اس کے لیے پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ ایک اہمیت ہے کہ امام رضا علیہ السلام امام جواد کے جھولے کے پاس، گہوارے کے پاس بیٹھ کر ان کو لوری سنا رہے ہیں یا ان کو بہلا رہے ہیں۔ ایک تو واقع، دوسری بات یہ کہ جو ہمیں جملہ ملتا ہے کہ لم یولت، پیدا نہیں ہوا شیعوں کے لیے ایسا امام کہ اعظم و برکتن، کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے زیادہ بابرکت ہو۔ یہ شہادت کے موقع پر بھی جملہ پڑھا جاتا ہے ممبروں سے، اور ولادت کے موقع پر بھی امام محمد تقی علیہ السلام نویں امام کی ولادت۔ تو یہ دو چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ روایت کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ مریم کی آیت ہے، کہ
جس کا بہت زیادہ تعلق ہے گہرا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ، کہ جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی کے ساتھ کتاب کو تھام لو۔ جو ہم تم پر وحی کریں گے اور آسمان سے پیغامات بھیج رہے ہیں، وہ کتاب کی صورت میں تھی، کیا تھا ایک الگ بحث ہے، لیکن جو ہم تمہیں پیغامات دے رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، جو نبوت کی طاقت عطا فرما رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر خدا نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صبیہ، ہم نے بچپنے میں ہی یحییٰ کو حکم عطا فرما دیا تھا۔ حکم کا مطلب یہاں پر روایات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معصوم نے فرمایا حکم کا مطلب یعنی نبوت، تو جناب یحییٰ علیہ السلام کو بچپنے میں نبوت عطا ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ جملے، کہ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں مومنین و مومنات کہ امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ جو واقعہ امام جواد علیہ السلام کی ولادت کا، راوی آتا امام رضا علیہ السلام سے سوال پوچھتا ہے کہ آپ کے بعد کون امام بنے گا، سوال ہے ہمارا کیونکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اچھا، یہ واضح رہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ذہن میں رہے آپ کے 195 ہجری، 195 ہجری 195۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کب ہے؟ 203 ہجری، یعنی امام رضا علیہ السلام کے زندگی کے 8 برسوں میں صرف امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے، اس میں بھی 3 برس آپ دور رہے، یعنی 5 برس کے تھے جب امام رضا علیہ السلام کو خراسان بلا لیا گیا۔ مزید واضح کروں میں اس کو، دیکھیے امام رضا علیہ السلام کو بلایا گیا خراسان مامون کے حکم سے سن 199 میں، 200 میں آپ پہنچ گئے، 200 ہجری سے لے کر 203، 200 سے لے کر 203 تک 3 سال امام رضا خراسان میں رہے اور وہیں پہ شہید ہو گئے۔ 195 195 میں اگر امام تقی علیہ السلام کی ولادت ہے تو آپ اپنے باپ سے کب بچھڑ گئے اپنے پدر بزرگوار سے؟ جب آپ 5 برس کے تھے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے تقریباً 47-48 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے، تو اس لحاظ سے امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بہت تاخیر سے ہوئی، اور امام رضا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو مومنین کے لیے ایک باعث سوال تھا، تو مومنین نے لکھا خط کہ یا پوچھا کہ آپ کے بعد کون امام بنے گا امام رضا علیہ السلام سے؟ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا۔ تو راوی کو تعجب ہوا۔ تو امام رضا کا جملہ بڑا عجیب ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کون اس بات کی جرت رکھتا ہے، من یشتری، کون جرت رکھتا ہے اس بات کی کہ یہ کہے کہ میرے بعد میرا بیٹا امام بنے گا، حالانکہ اس وقت میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا امام بنے گا۔ اس وقت جب راوی نے سوال کیا امام رضا کی کوئی اولاد نہیں ہے، جب امام نے یہ جواب دیا میرے بعد میرا بیٹا امام بنے گا، تو راوی کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ابھی تک تو کوئی بیٹا نہیں ہے، 40 برس 41 برس کی عمر ہو گئی ہے، 42 برس کی عمر ہو گئی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا؟ راوی کے ذہن میں خیال آیا، امام نے کہا کس میں جرت ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا امام بنے گا جبکہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو۔ یہاں پر امام یہ نہیں فرما رہے کہ دیکھو یہ عقل کے خلاف بات ہے، یہ عقل کے مطابق بات ہے، بلکہ کہنے کہ اس میں جرت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ جرت اس میں ہے کہ جس کو خدا نے یہ پیغام دے دیا ہو کہ اتنے برس کی عمر میں تمہاری اولاد ہوگی، یہ وعدہ الہی ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں امام کہ میں یجتری، کس میں جرت ہے، کس کے اندر یہ طاقت اور ہمت ہے کہ یہ بات کہہ سکے کہ جب اس کا کوئی بیٹا ہی نہ ہو، اس کے باوجود یہ کہ میرے بعد میرا بیٹا امام بنے گا۔ وجہ یہ تھی، دیکھیے تھوڑا سا اس بات کو سمجھیے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ، اور پھر 2 جملے امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے اندر جملے جب آپ پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں بہت سارے جملے وہ ملتے ہیں جو ائمہ کی صفات ہیں، السلام علیکم نور اللہ فی ظلمات الارض، اور وہ تمام کی تمام چیزیں، نماز کی آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے جہاد کیا، حق کا جہاد ہے، جس سے ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، کریکشن ہوتی ہے۔ کہ جب امام تقی علیہ السلام کی زیارت میں یہ جملہ آ رہا ہے کہ جاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہی، آپ نے جہاد اس طرح سے کیا کہ جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے، لہٰذا ہمارے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ جہاد صرف تلوار اٹھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر امام اپنے مقام پر جہاد کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ ہستی، وہ امام، ایک عام نادان شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ امام جو 8 برس کی عمر میں امام بنا، 24 سال کی عمر میں شہید ہو گیا،
24 میں سے اگر آپ 8 نکال دیجئے تو کتنے بچے؟ 24 میں سے اگر آپ 8 نکال لیں 16 بچے. یعنی کہ 16 سال کی عمر امامت کے سلسلے میں 16 برس آپ کی امام بنے، آپ رہے. 16 سال آپ کی مدت امامت تھی، 8 برس کی عمر امام بنے، 24 برس کی عمر میں شہید ہو گئے. تو آپ کی مدت امامت 16 برس کی تھی. 16 برس میں نہ امام نے کوئی جنگ کی، نہ کسی سپاہ میں شرکت کی، نہ کوئی علمی کام کیا بقول عام لوگوں کے. کیا کیا؟ کچھ حدیثیں ہیں، کچھ اصحاب ہیں. تو بڑی عجیب بات نظر آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے وہ ہمیں زیارتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اور مسلسل جو میں ایک جملہ کہتا آیا ہوں کہ امام کو ہم امام کے افعال دیکھ کر امام نہیں کہہ سکتے، بلکہ امام کو نص کے ذریعے، حدیث کے ذریعے کہہ سکتے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کتنا کٹھن وقت ہے. یہی جملہ ہم امیر المومنین کے لیے پڑھتے ہیں، یہی جملہ ہم سید الشہداء کے لیے پڑھتے ہیں، یہی جملہ ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے پڑھیں جو 16 برس امام رہے. جہاد فی اللہ حق کا جہاد ہے. ایک جملہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے، آپ نے امانت آپ کے پاس تھی، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کی. وہی چیز جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں ملتی ہے، اور آپ نے حق و باطل کو واضح کیا. یہ جو جملہ حق و باطل کو واضح کیا یہ ہر امام نے کیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر، اور زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں امام قرآن ناطق ہے، اگر قرآن ناطق ہے تو امام حق و باطل کو، ذمہ داری ہے امام کی، لطف ہے امام کا کہ حق و باطل کو واضح کرے، یہ باطل ہے یہ حق ہے. لیکن امام محمد تقی علیہ السلام کی جو مخصوص زیارت ہے اس کے اندر اس طرح کے ہمیں اشارے اور جملے اگر ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ زیارت ہمیں کسی چیز کی جانب توجہ دلا رہی ہے. 3 فتنے کھڑے ہوئے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں، جو کہ امام محمد تقی سے پہلے ان کے پدر بزرگوار امام رضا کے زمانے میں کھڑے ہو چکے تھے. وہ فتنے کیا تھے؟ واقفیہ کا فتنہ. واقفیہ کا فتنہ مطلب کیا؟ یعنی وقف کر لیا. وہ کیا کہتے تھے؟ امام موسیٰ کاظم آسمان پہ چلے گئے اور دوبارہ وہ آئیں گے، اور یہ وہی امام ہے جن کا خدا نے وعدہ کیا امام شہید نہیں ہوئے. یہ ایک بڑا عجیب، جب امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امام رضا امام نہیں ہیں. اچھا مسئلہ کیا تھا؟ علماء رجال نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ یہ تھا کہ پیسے کا مسئلہ تھا اور لوگوں کے پاس پیسے تھے. امام رضا نے کہا کہ بھائی ہمارے پدر بزرگوار کے پیسے تمہارے پاس ہیں کہ جو مومنین کے استعمال میں آئیں گے، خمس، زکوٰۃ، صدقات، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آج بھی آپ نکالتے ہیں، ہم سب نکالتے ہیں، تو مجھے بھیجو. وہ لاکھوں میں بن رہی تھی دولت، تو انہوں نے یہ کام کیا، کہا کہ نہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے اور امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے. لہٰذا یہ لوگ کیا ہوئے؟ وقف کر لیا، رک گئے کہاں پر آ کر؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے واقفیہ. دوسرا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام 8 برس کی عمر میں امام بنے، دیکھیے آج آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے آرام سے ٹیبل ہے اور اس کے سامنے صوفے بیٹھے ہوئے اور ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، اور واہ واہ سبحان اللہ 8 برس کے امام محمد تقی علیہ، کیا بات ہے. یہ آپ آج کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ کی واہ واہ ہے نا، کیا وہ مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، کیا اس میں کیا مولانا، یہ ہمارا کیا کہاں سے آ گیا یہ عقیدہ؟ اس کے پیچھے شیخ صدوق کی زحمتیں ہیں، اس کے پیچھے شیخ مفید نے اپنا پسینہ بہایا ہے، شہید اول شہید ثانی نے اپنی جانیں دی ہیں اس کے پیچھے. آپ کو ان حدیثوں نے، فقہاء نے، مجتہدین نے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا کہ جس مقام پر امام موسیٰ کاظم کی اولادیں اس مسئلے کو ہضم نہیں کر سکیں. یہ جملہ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ نہیں ہم نے تو بچپن میں گھر میں سیکھا، الحمدللہ ہمارے کہاں سے میاں تمہارے گھر میں آ گیا؟ تمہارے بابا جان کے محدث ہیں، تمہارے بابا جان کے فقیہ ہیں. کیوں بھول جاتے ہو شیخ طوسی کی زحمتوں کو؟ کیوں بھول جاتے ہو علامہ ہلی کی زحمتوں کو؟ یہ ہم نے کہاں سے؟ وحی آئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے کہ محدثین کے اوپر ایک خط بطلان کچھ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہیں. وہ ایک صاحب، میں ذاتی تجربہ بحث کریں شیخ صدوق کے بارے میں. اچھا فرمایا نا کہ شیخ صدوق، جس کو شیخ صدوق اور صدوق کہنا نہیں آ رہا، وہ اعتراض کر رہا ہے شیخ صدوق کے حدیث کے مبانی پر، رجال کے مبانی پر، شیخ صدوق کے اجتہاد پر. یعنی عجیب مسئلہ ہے. کسی کے سامنے کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ انجینئر ہیں، ہارورڈ MIT سے پڑھ کے آئے ہیں، فرانس سے پڑھ کے آئے ہیں، کیمبرج سے پڑھ کے آئے ہیں، اور یہ وہاں سے، انسان کی زبان گنگ ہو جائے گی کہ وہ ایک لفظ انجینئرنگ کے سامنے بولے. لیکن
دین غریب ہے بیچارہ، دین مسکین ہے، دین والے مسکین ہے، شیخ صدوق انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کیا کہہ دیا. تو یہ جو آپ مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اپنے گھر میں ہم سب سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، واہ واہ امام 8 برس کے، ہم تو امام کو مانتے ہیں 8 برس، ہمارا عقیدہ کہاں سے ہو گیا آپ کا عقیدہ مضبوط؟ آپ کی نسلوں پر احسان ہے شیخ صدوق کا، آپ کی نسلوں پر احسان ہے شیخ کلینی کا. جا کر پڑھیے روایت کہ تمام کے تمام امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں نے، بہت بڑی تعداد تھی، ایک سب نے نہیں اور ایک اکثریت نے کہا کہ تمہارے بعد امام نہیں ہے محمد تقی. یہ کہاں سے امام ہے؟ اس کا رنگ جلا ہوا ہے، رنگ جل گیا ہے، اڑ گیا ہے. امام کا چہرہ اس طرح کا نہیں ہوتا. اصول کافی میں روایت موجود ہے. تو ان کے دل میں شک و تردید آ گئی، واقعہ ہوا جس کے بعد سب نے توبہ کی اور امام محمد تقی علیہ السلام کو امام مانا. روایت موجود ہے ہمارے پاس، عبداللہ ابن موسیٰ. عبداللہ ابن موسیٰ کون؟ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا. جب امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں ہم، تو یہ کون ہوا؟ امام رضا کا بھائی. کہا کہ امام ہم ہیں. اب یہاں سے دیکھیے، آپ جو میں کہہ رہا ہوں، آپ کی نسلوں پہ احسان ہے، آپ کی نسلوں پر احسان ہے، تمام کے تمام فقہا اور محدثین حلہ کا، بغداد کا، نجف کا، قم کے محدثین کا احسان کیوں ہے؟ کہا کہ اچھا آپ عبداللہ ابن موسیٰ، جناب آپ امام موسیٰ کاظم کے فرزند ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام ہیں اور مجھ سے پوچھو آ کر مسائل. ٹھیک ہے، امام رضا کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو چھوٹا ہے، 8 برس کے بچوں کو کیا پتا؟ آپ آج نہیں سمجھ سکتے اس کو، ہمارے لیے تو امام امام ہے، چاہے گہوارے میں ہو چاہے. واقعہ موجود ہے یہ. کہا کہ 8 برس کا بچہ. اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں سے آپ دیکھیے وہ جو فقہا تھے، وہ جو امام رضا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، وہ جو امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں، یہ کام کیا آپ کے معصومین نے، آپ کے ائمہ نے، کہ جہاں پر اپنے بعد ایک زندہ امام کو چھوڑ کر گئے، وہیں پر اس امامت کو پہچاننے والے شاگردوں کی تربیت بھی کی. مدینہ میں امام محمد، امام رضا علیہ السلام خراسان میں شہید ہو گئے. اچھا، مدینہ کے اندر عبداللہ ابن موسیٰ، امام موسیٰ کاظم کا فرزند، یعنی امام رضا کا بھائی. چلیے صاحب، تو اب شاگرد آئے امام کے. اگر آپ امام ہیں تو ہم آپ سے سوالات کریں گے. خوب توجہ کیجیے گا، دعوے کی حقیقت کیا ہے، دلیل. تو جب سوالات کیے گئے تو جواب نہیں دے پائے، اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام وارد ہوئے اور انہوں نے مخاطب کی، عام اتق اللہ ان تقوم بین یدی اللہ یوم القیامہ وان تفتی الناس. اے چچا جان، خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے. 8 برس کا بچہ اپنے چچا کو کہے خدا سے ڈریے، خدا سے ڈریے کہ قیامت میں آپ اس مقام پر کھڑے ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ فتوے دیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اور پھر لوگوں نے متوجہ ہوئے کہ یہ بچہ اگر 8 برس کا یہ کہہ رہا ہے علی بن موسیٰ رضا کا بیٹا محمد تقی، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی طاقت ہے، کوئی دم خم ہے. ان لوگوں کی ذہنیت بتا رہا ہوں میں. پھر متوجہ ہوئے امام محمد تقی الجواد کی طرف، سوالات کیے، امام نے سوالات کے جوابات دیے، جس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا. تو یہ بات پورا سلسلہ محدثین کے ذریعے، راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچا. تو بات ہو رہی تھی کہ 8 برس کی عمر، اور یہ واقعہ موجود ہے کہ کس میں جرت ہے کہ میرے علاوہ کوئی کہہ سکے کہ میرا بیٹا امام بنے گا جبکہ امام نہیں ہے. تو مسئلہ کیا تھا؟ 8 برس کا بچہ امامت کا دعویٰ کر رہا ہے اور امام کہہ رہا ہے. اور اسی لیے قرآن کی آیت، اور شاید پروردگار عالم کی ایک مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہو کہ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا، جناب یحییٰ کے واقعے کو قرآن میں بیان کیا کہ امامت بھی نبوت کی طرح ایک تحفہ الہی ہے، خدا کا تحفہ ہے. ہم جس کو چاہیں امام بنا سکتے ہیں. جب طریقہ یہ ہے، جب بنیاد یہ ہے، جب طریقہ کار، پروسیس اور پروسیجر یہ ہے کہ ہم پیغام بھیجتے ہیں، آگ میں سے آواز آ سکتی ہے قرآن کے مطابق، اے موسیٰ انی انا اللہ بورک من حولہا، اے موسیٰ میں خدا ہوں. اور اس آگ کے اطراف میں جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو مبارک کیا گیا. تو خداوند تبارک و تعالیٰ درخت میں سے بات کر سکتا ہے، اپنی تجلی پہاڑ پر بھیج سکتا ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو 10 یا 8 یا 5 برس کی عمر میں اپنا پیغام نہیں بھیج سکتا. خداوند تبارک و تعالیٰ چوٹی کو اتنی طاقت دے سکتا ہے قرآن کے مطابق کہ دیکھو ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. چوٹی کو یہ شعور بھی ہے کہ سلیمان ہے، لشکر بھی ہے، کچلے بھی جا سکتے ہیں. تو پروردگار عالم کسی میں کیوں نہیں طاقت یہ دے سکتا کہ وہ امام بن جائے؟ یہاں تک اگر آپ آ گئے، اگلا جملہ سنیے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کون ہے وہ امام؟ امام رضا کے بعد ہر 8 سال کا بچہ دعویٰ کر دے. کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں صرف، کیا اس کو بہت دقت کے ساتھ سنیے گا، توجہ کے ساتھ، کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے کسی بھی بچے کو امام بنا دے،
لہٰذا ہر بچے کے پیچھے ہم چل پڑیں؟ نہیں. اگر خداوند تبارک و تعالیٰ طاقت رکھتا ہے تو اس دعوے کی تصدیق اس امام کو کرنی چاہیے اپنے علم کو دکھا کر کہ جو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ روایات موجود ہیں ہمارے پاس امام رضا علیہ السلام کی کہ جس میں آپ نے معین فرمایا کس کو؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی امامت کو. تو 195 ہجری میں ولادت ہوئی، 203 میں امام رضا کا انتقال ہو گیا، 8 برس کے امام بن گئے. اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے امام مانا جائے. وہ تمام واقعات میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. مادر گرامی کون ہے؟ والدہ ماجدہ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ گرامی خیزران امام رضا علیہ السلام نے نام رکھا تھا، اور جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے. کون ماریہ قبطیہ؟ کہ جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ اعتماد حاصل تھا اور زوجہ رسول تھیں. ماریہ قبطیہ. کون ماریہ قبطیہ؟ جن کے بیٹے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام. کون ماریہ قبطیہ؟ کون ابراہیم؟ یہ وہ ابراہیم ہیں کہ جو رسول خدا کے فرزند ہیں. یہ وہ ابراہیم ہے جن کی مادر گرامی جناب ماریہ قبطیہ ہیں. یہ وہ ابراہیم ہے جن کے پدر رسول خدا ہیں. کون ابراہیم؟ ایک گھٹنے پر ابراہیم بیٹھے ہیں، ایک گھٹنے پر حسین. جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے، ایک کو خدا موت دے گا، ایک کو آپ کے لیے زندہ رکھے گا. حسین بھی آپ کا بیٹا، ابراہیم بھی آپ کا بیٹا. ایک دفعہ ختمی مرتبت نے نگاہ کی امام حسین کی طرف، دوسری نگاہ کی جناب ابراہیم کی طرف. بہت زیادہ محبت تھی، رسول خدا ہیں، فرزند ہیں. اور جناب ماریہ قبطیہ بہت مومنہ، مطیع، رسول خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ سر تسلیم خم، تعریف کے لائق، مدحت کے لائق. فضیلتیں ان کے اندر اتنی تھیں کہ مشربہ ابراہیم نام رکھا گیا. بعض روایتوں میں ملتا ہے تاریخ میں کہ رسول خدا اپنے پینے کا پانی جناب ماریہ قبطیہ کے گھر رکھتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اپنے نواب اربعہ میں سے ایک کے گھر سے کھانا، ان کے بعض اصحاب ایک خاص صحابی کے گھر سے کھانا پک کر آتا تھا. علماء رجال نے کہا ہے کہ امام کے وکلاء میں سے ان کی بڑی جلالت تھی کیونکہ یہ اس صحابی کے گھر سے اپنے کے لیے کھانا منگواتے تھے اور کھانا ان کو اس صحابی کے گھر سے آتا تھا. یہ واقعہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا. تو یہ وہ ماریہ قبطیہ ان کے خاندان سے. اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کس کے لیے؟ جناب خیزران کے لیے. دوسرا نام ان کا سبیکہ نوبیہ ہے. تو تعریف کی ہے امام رضا علیہ السلام نے رسول خدا کی زبانی اور اپنے چچا، یعنی کیا مطلب؟ جناب علی ابن جعفر. اپنے چچا سے مطلب امام رضا علیہ السلام امام موسیٰ کاظم کے بیٹے. امام موسیٰ کاظم کے ایک بھائی ہیں، کون؟ علی ابن جعفر. علی ابن جعفر راوی ہیں اور علی ابن جعفر سے یہ روایت پیش کی امام رضا علیہ السلام نے کہ کیا آپ کو یہ بات یاد نہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا یہ روایت کہ انہوں نے جناب خیزران کی کس کی؟ امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کی رسول خدا سے تعریف نقل کی امام رضا علیہ السلام نے. تو یہ مادر گرامی کی جلالت. اور تمام ائمہ کی اگر ماؤں کو آپ دیکھیے، امیر مومنین کی مادر گرامی، یعنی اس سے کہیں بلند مقام کے میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں، تاریخ پوری آپ کے سامنے واضح. امام حسن امام حسین کی مادر گرامی، وہاں پر کوئی ذکر کرنا ہی آپ کے سامنے، سورج کو چراغ دلانا ہے، آپ سب ماشاءاللہ سے واقف ہیں. پھر اس کے بعد جناب شہربانوں کا واقعہ، پھر تمام کی تمام آپ خواتین کو دیکھیے، ان مستورات کو دیکھیے کہ کس طرح سے پروردگار عالم کہاں سے اسباب کو مہیا کرتا ہے کہ یہ آ کر مدینہ میں بغداد میں امام تک پہنچے، ان کا نکاح ہو اور پھر یہ کہ امام کی ماں بننے کے لائق ہوں. تو جناب سبیکہ نوبیہ یا خیزران جو امام رضا علیہ السلام نے نام رکھا، کہتے ہیں کہ ان کا تعلق مصر سے تھا یا مغرب سے تھا، یعنی شمالی افریقہ سے یا مصر سے. یہ اس اور جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے. تو 8 سال کا بچہ جب امام بنے گا تو ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہے یہ، اور لوگوں کے لیے اس کو قبول کرنا بڑا مشکل تھا، اور واقعات بڑے عجیب سے. ایک درود بھیجیں محمد آل محمد پر تاکہ میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ محمد. اب یہاں پر اچھا فتنہ واقفیہ کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے میں نے فتنہ واقفیہ، مجھے پرچے پہ دکھ گیا فتنہ واقفیہ کا وہ نقطہ، تو میں بتا دوں یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ رہا ہے. کیا مشکل مسئلہ رہا ہے؟ کہ امام کو اپنے ذہن کے سانچے میں ڈال کر سمجھنا امام کو، یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. کربلا کے شہداء کربلا، سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ ما اعلم
اصحابا اوفا من اصحابی، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے زیادہ کوئی اصحاب باوفا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ بڑے بڑے فقہاء ہیں شہداء کربلا میں، بڑے بڑے علماء ہیں، یہ تفسیر سے واقف مولا کائنات کے شاگرد ہیں۔ بس خوب توجہ کیجیے گا، حسین ابن علی یہ تو بتائیے کہ بیعت کر لیجئے پھر بعد میں کچھ کر لیجئے گا، کسی نے مشورہ دیا آپ کو؟ نہیں دیا۔ اچھا یوں کر لیجئے، اچھا ویسے کر لیجئے، آپ تو معجزے دکھا سکتے ہیں، تو ایک ٹھوکر ماری پانی نکل آئے، یہ غلط ہے، خودکشی ہے یبنا رسول اللہ۔ 75 80 90 100 آدمی اور 30,000 کا لشکر، خواتین کا کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے، مولا آپ کو شاید نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ایک صحابی آپ کو نہیں دکھے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقلوں کو، جب خورشید کے سامنے شمع جاتی ہے اس کی حقیقت نہیں رہتی کچھ، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ جو حسین کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ کربلا کے شہداء کا یہ مسئلہ ہے، ہر تلوار سے مر جانے والا شہداء کربلا نہیں ہوتا، شہید کربلا نہیں ہوتا، اس معرفت کے ساتھ مرنے والے کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا انسان اپنے ذہن میں کہے کہ صاحب ہم فلاں تمام امام زادوں نے جو قیام کیے، جو قتل ہوئے اور جو شہید ہوئے، ان کو ان کے برابر کر دیں، نہیں ہو سکتا۔ ہر قیام امام سجاد یا امام محمد باقر، امام جعفر صادق کی اجازت سے اگر نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا کربلا کے شہداء آپ کو تاریخ میں، روایتوں میں کوئی بھی شے نام و نشان تک نہیں ہے کسی اگرچہ وہ نسل امام سے بھی ہو، لیکن وہ شہداء کربلا کے برابر نہیں پہنچ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا تھا امام۔ لیکن وہ لوگ جو امام صادق مدینے میں موجود ہیں، تلوار اٹھا کے وہاں قیام کر رہے ہیں، وہاں قیام کر رہے ہیں، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بڑا مسئلہ کیا ہے انسان کے ساتھ، کہ انسان امام کو اپنے ذہن میں بنے ہوئے سانچوں کے ذریعے تولے پرکھے اور پھر کہ یہ امام ہیں، یہ غلطی ہے۔ ایک دفعہ نص آ گئی آپ کے پاس تو آپ کو امام ماننا پڑے گا۔ اگر نص آپ تک نہیں پہنچی، 4 3 2 آدمی امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ یا علم غیب کو جانچیے، یا ان سے ان کے علم کے ذریعے گفتگو کیجئے، یا معجزہ دکھانے کی درخواست کیجئے، یا امام سے کہیے ابن رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اے امام محمد تقی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ امام ہیں کہ نہیں ہیں، میرے پاس کوئی حدیث نہیں پہنچی، تو آپ کو ایسی نشانی بتائیے کہ مجھے یہ اطمینان ہو سکے کہ آپ امام ہیں۔ یہ کرنا نہ گناہ ہے، نہ اس میں کوئی حرام ہے، نہ شرن اس میں کوئی قباحت ہے۔ جب حضرت ابراہیم کہہ سکتے ہیں رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے بتا تم مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ تاریخ میں ہوا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اور ہو سکتا ہے، واقعات موجود ہیں۔ کاغذ پر مہر لگی ہوئی تھی، بند انویلپ دیے گئے امام کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، تو انویلپ بند ہی تھے اور اس کا جواب لکھ کر آ چکا تھا۔ امام سجاد کے پاس، امام امیر المومنین کے پاس خاتون گئی، کہنے کی مولا آپ بتائیے امامت کی دلیل۔ تو امام نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر دبایا اور مہر لگا دی، بالکل اس طرح دبایا پتھر کو جیسے موم کا پتھر۔ کہا یہ اپنے پاس رکھو۔ کہا اب آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ کہا یہ پتھر لے کے جانا، جو اس پتھر کے بعد دوسری مہر لگا دے وہ امام ہوگا۔ وہ عورت لے کر گئی امام حسن کے پاس، کہا آپ کیا؟ کہا امام حسین۔ کہا امام سجاد۔ تو بہت معمر تھی، بڑی لمبی عمر اس نے جی، اور اب یہ ایک نشانی اس کو دے دی، لطف ہے۔ اب یہ دنیا کہتی رہے کچھ بھی، اس نے خود مولا سے سنا ہے۔ تو بات یہ ایک بڑی عجیب ہے کہ 8 برس کی عمر میں امام بنے، اور یہ جو فتنہ واقفی ہے۔ اچھا امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت میں نے ایک جملہ پیش کیا کہ حق و باطل کے درمیان آپ نے فرق کیا، آپ نے نور کے ذریعے باطل کو ہٹایا اور حق کو واضح کیا۔ یہ ہر امام نے کیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ 3 فتنے جو میں نے کہا کہ ایک تو یہ فتنہ واقفیہ کا، اور دوسرا فتنہ غلات کا۔ یہ جو 2 فتنے تھے، غلات کون لوگ ہیں؟ غالی۔ اچھا ایک مسئلہ غلو کے حوالے سے 2 جملے سن لیجیے، جہاں ذرا کسی نے فضائل اوپر نیچے کیا ہم نے اس کو غلو کہہ دیا۔ غلو کا مطلب کیا ہے؟ غلو کا مطلب یہ کہ وہ چیزیں امام کے بارے میں ہم کہیں کہ جو امام نے اپنے بارے میں پسند نہیں فرمائی۔ آسان ترین تعریف بچے بچیاں سب سن لیں، جو امام نے اپنے بارے میں پسند نہیں فرمائی۔ اور اگر گاڑی تھوڑی سی ڈینسٹی کو بڑھائیں، ثقیل الفاظ کہیں، تو امام کو مستقلاً عن اللہ، استقلالاً عن اللہ کہہ کر امام کو تمام اختیارات دے دینا۔ کیا مطلب؟ امام انڈیپینڈنٹلی ایک کام کر سکتے ہیں، اگرچہ خدا نہ بھی چاہے تو امام یہ کام کر لیں گے۔ یہ غلط ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ امام در حقیقت خدا کی مشیت اور خدا کے ارادوں کو عملی طور سے کائنات میں انجام دیتا ہے۔ امام خدا کی مشیت کا، خدا کے علم کا، خدا کی امانت کا امین ہے۔ لہٰذا غلات نکلے، امام نے ان کا مقابلہ کیا، واقفیہ کا مقابلہ کیا۔
اب یہاں سے دوبارہ ایک اور سوال, کتنا مشکل کام ہے امام کے لیے بھی اور امام کے چاہنے والوں کے لیے بھی, شاگردوں کے لیے بھی. 8 برس کی عمر ہے اور ایک فتنے شروع ہو چکے ہیں. اب کس طرح سے یہ بات ہو؟ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ جس کا امام نے مقابلہ کیا اور کس طرح سے کیا, اور امام نے لعنت کی ان غلات کے اوپر جو غالی ہیں. لہٰذا جس طرح سے مقصرین جو ائمہ کے فضائل کو گھٹاتے ہیں اور ائمہ کی حقیقت کو دباتے ہیں اور اپنے جیسا سمجھتے ہیں, وہ مقصر ہیں, انہوں نے بھی ائمہ کے حق کو ضائع کیا. اور جو امام کو خدا تک لے جائیں, کس معنوں میں؟ اچھا دیکھیے, پہلے ایک بات یہ بھی سن لیجئے, آپ کو کسی کو روایت کا اندازہ نہیں ہے, روایت سمجھ میں نہیں آتی, احادیث نہیں پڑھیں گی. زیارت جامع کبیرہ کا احاطہ کتنا بڑا ہے, سرکمفرنس کتنا ہے, آل یاسین کا سرکمفرنس کتنا ہے, امین اللہ کا سرکمفرنس گھیراؤ دائرہ کتنا بڑا ہے, آپ کو علم نہیں ہے. ذرا کسی نے کچھ جملہ کا, آپ نے کہا یہ غلو ہو گیا, پہلے جا کر پڑھیے غلو کیا ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے امام نے غلو کی تعریف کیا کی ہے, ڈکشنری نے کیا کی ہے, ائمہ نے کیا کہا ہے, پھر اس کے بعد جا کر دیکھیے. تو یہ ایک بات ہے. تو مقصرین اور غالی دونوں امام کے حق کے غاصب ہیں, اور امام کے حق کو ان دونوں گروہوں نے ضائع کیا ہے. نہ امام خدا ہے نہ امام عام انسان ہے, بلکہ خدا اور عام انسانوں کے درمیان جو رابطے کا کام دے وہ امام ہے. اور دعائے ندبہ کا بڑا اچھا جملہ ہے, این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ سبب کہ جو زمین کو آسمان سے متصل کرتا ہے, جو اس دنیا کو عالم غیب سے متصل کرتا ہے. لہٰذا امام نے تمام کی تمام وہ حدیثیں ہمارے پاس ہیں, تمام کی تمام چیزیں ہیں شاگردوں کی تربیت کی, اور وہ تمام کام انجام دیے کہ جو غلات کا مقابلہ کیا اور واقفیہ کا, کس طرح سے واقفیہ کا مقابلہ کیا ہوگا کہ دیکھو میرے دادا جو امام موسیٰ کاظم تھے وہ آسمان پہ نہیں گئے, وہ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے بعد میرے بابا امام رضا علیہ السلام تھے, اور پھر میں امام ہوں. تو یہ ایک الگ تفصیل کے ساتھ واقعات ہیں اس کے کس طرح سے مقابلہ کیا. بات چلی کہاں سے تھی؟ 8 برس کے امام جواد, واہ واہ سبحان اللہ, قصیدہ پڑھنے والوں نے قصیدہ پڑھ دیا, تقریر کرنے والے مولانا نے تقریر کر دی. تو یہ تھا کہ یہ پورا ایک پروسیس ہے جہاں پہ دانتوں میں پسینہ آنا, اردو کا محاورہ ہے, بہت چھوٹا ہے, انسان کا وجود لرز جائے کہ 8 برس کا بچہ. اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھتا ہوں جو اصول کافی سے ہے, کتاب الحجت سے. اس واقعے کو پڑھیے, دیکھیے گا. ایک راوی ہیں اور امام زادے بھی ہیں, کون؟ علی بن جعفر. اچھا, ہم نے امام زادے ہوں یا شاگرد ہوں, جو ہمیں علماء نے دیا اس حساب سے ہم نے ان کے حالات کو دیکھا اور وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. ایک امام زادے ہیں حضرت ابو الفضل عباس. تمام امام زادوں میں کوئی حضرت ابو الفضل عباس کے مرتبے کے برابر پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک امام زادے ہیں فرض کی عبدالعظیم حسنی, ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. ایک امام زادے ہیں فرض کی علی بن جعفر. علی بن جعفر نام سے آپ سمجھ گئے ہوں گے امام موسیٰ کاظم کے فرزند. امام موسیٰ کاظم کے اگر فرزند ہیں تو امام رضا کے کیا لگے؟ بھائی. اچھا, علی بن جعفر, معذرت کے ساتھ, علی بن جعفر امام رضا علیہ السلام کے چچا ہیں, بھائی نہیں ہیں, امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. تو امام رضا کے کیا لگے؟ چچا. امام محمد تقی کے کیا لگے؟ باپ کے چچا. یہ علی بن جعفر, ان کی جو ولادت ہے تقریباً 143-141 ہجری میں لوگوں نے کہا ہے, اور تقریباً 80 سال کی عمر, 82-83 اختلاف ہے. اس میں ان کا قم میں انتقال ہوا. راوی ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں. امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں, پھر امام موسیٰ کاظم کے بھائی ہیں, اور پھر امام رضا علیہ السلام کے چچا ہیں. تو یہ 3 اماموں کے, اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کو بھی دیکھا. اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کوفے والوں نے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیے, آپ امام زادے ہیں, فقیہ ہیں, عالم ہیں, بیٹھ کر ہمیں درس دیے, تدریس. تو یہ وہاں گئے, احادیث کو نشر کیا, لوگوں کی شاگردوں کی تربیت کی. پھر اس کے بعد قم چلے گئے. قم میں ہی ان کا انتقال ہوا اور قم میں ہی ان کی قبر ہے. حتیٰ کتاب ہے مسائل علی بن جعفر. تو یہ علی بن جعفر ایک امام زادے ہیں کہ جو امام زادے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فقیہ بھی ہیں, اور امام زادہ ہونے کے ساتھ ساتھ علم کی ایک انتہائی بلند منزل پر. اگرچہ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ بہت سارے امام زادے تھے کہ جو علم اور فقہ اور فقاہت اور معرفت کی بہت بلند منزل پر تھے. آپ تفسیر ان سے پوچھیں, حدیث ان سے پوچھیں, ان کو سب پتہ تھا, لیکن حالات کی مجبوری کے تحت انہوں نے اپنا علم چھپایا اور اپنے آپ کو ایک عام انسان کی طرح, کہ جس سے کچھ زیادہ علم نہیں ہے, بہت معمولی پڑھا لکھا ہے, اس طرح سے اپنے آپ کو معاشرے میں رکھا تاکہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں. یہ وہ زمانہ کہ جب
بہت کم لوگوں کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا. ایک شخص آ کر قرآن کی تفسیر بیان کرے, اگر کتاب لکھ دے, حدیث پر گفتگو کرے, علم کے دریا بہائے, تو بادشاہ کے کارندے تو مشکوک ہو جائیں گے, یہ کون ہے بھائی, کہاں سے آیا ہے. اس وجہ سے بہت سارے امام زادے جو تھے وہ بیچارے مظلومیت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. لیکن یہ علی بن جعفر جو ہیں, یہ 80 سال کی 82 سال کی عمر پائی, اور ان کی حدیث کی کتاب ہے مسائل علی بن جعفر, اور 3 اماموں کے ساتھ ان کا وقت گزرا. تو ان کا واقعہ اب آپ دیکھیے کہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں, کہ راوی کہتا ہے کہ کنت عند علی بن جعفر جالسا فی المسجد, میں علی بن جعفر کے ساتھ تھا. اب علی بن جعفر کا تعارف آپ نے سن لیا, سمجھ لیا. کون علی بن جعفر ہیں؟ کہ جن کو کوفے والے بلا رہے ہیں کہ آپ آئیے درس دیجئے. کوفہ معمولی جگہ نہیں ہے. کوفہ یونس بن عبد الرحمن کو دیکھ چکا ہے, ابان ابن تغلب کو دیکھ چکا ہے. امام صادق کے زمانے میں کوفہ ایک علمی مرکز رہ چکا ہے. کوفہ اتنا آگے تھا محبت امیر المومنین میں کہ جب سید ہمیری نے آ کر کوفے کے بازار میں کہا, اگر کوئی ایک فضیلت علی کی ایسی بتائے جس پر میں نے قصیدہ نہ کہا ہو, تو یہ گھوڑا اور اس کے بعد جو کچھ ہے سوائے میرے, میں سب اس کو دے دوں گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی جگہ پر, اب میں مثال دوں کہ کوئی کہے مثلا فرض کیے لکھنؤ کے حسین آباد میں کھڑے ہو کر کہ کسی نے اگر یہ کام نہیں کیا ہو تو وہ بتائے, تو یہ پورا گڑھ, بڑا امام باڑہ, چھوٹا امام باڑہ. اب یہ شب ولادت ہے تو میں جملہ کہنے دیجئے, کراچی والے ناراض ہو جائیں گے, مولانا کراچی کا نام نہیں لیا, چلے گئے انڈیا وہاں پہ. تو اب بھائی دیکھیے کیا کیجیے, بر صغیر پر احسان ہے, یہ آپ کچھ بھی ہو, بر صغیر پر احسان ہے لکھنؤ کے حوضے کا. تو اب حسین آباد میں جا کر آپ کہیں کسی نے اگر کوئی فلاں امام زادے کے مصائب کا نوحہ لے آئے, نہیں کہا گیا, ہو نہیں سکتا یہ وہاں پر, کہ فلاں اگر امام حسین کے حال کی قصیدہ نہ کہا ہو کسی نے, یہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے پہلی تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ علاقہ پورا مومنین کا ہے, مودت اہل بیت رکھتے ہیں. کوفے کے اندر کھڑے ہو کر سید ہمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر ایک ایسی کوئی فضیلت لے علی ابن ابی طالب کی کہ جس پر میں نے قصیدہ نہ کہا ہو, تو یہ گھوڑا, اس کا سارا ساز و سامان, سب کچھ اس کو دے دوں گا. ایک نے کہا کہ ایک تم نے قصیدہ نہیں کہا. سید ہمیری اسی جگہ کے تھے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, روئی کے نہیں تھے, مطلب عمان کے تھے. تو اس سے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ قصیدہ ہے. علی بن ابی طالب آئے مسجد سے باہر, چیل آئی, علی کی نالین اٹھا کے لے گئی. علی رکے رہے, اور اس نالین نے جا کر جھٹکا دیا تو سانپ اس میں سے گرا, اور پھر وہ چیل آئی, دوبارہ اس نے نالین علی کے قدموں میں رکھ دی. یہ اس نے کہا صحیح کہا, میں نے یہ قصیدہ نہیں کہا. وہیں پہ قصیدہ کہا, یہ گھوڑا بھی تیرا, ساز و سامان بھی تیرا. تو سید ہمیری عال اللہ مقامہ الشریف, واقعاً یعنی خدا بہترین اجر عطا فرمائے, معمولی شاعر نہیں سید ہمیری. اور واقعاً اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے تو قصیدہ کہنے کا ڈھنگ ان کے پاس تھا. ہر تک بند اس کو ثواب دیں گے امام حسین, لیکن ہر تک بند کو قصیدہ نہیں کہہ سکتا وہ کہ ہم نے قصیدہ کہہ دیا امام کا. شان امام کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہ وہ ہستیاں ہیں, سید ہمیری جیسے لوگ, یا دیبل, یا کمیت, یا ابن سکیت, ابو فراس حمدانی, کہ انہوں نے واقعاً اس انداز سے قصیدے کہیں کہ جو امام نے آ کر حکم دیا کہ یہ قصیدہ یاد کرو, اپنے بچوں کو حکم دو. اور قم نجف میں مقابلہ ہوتا ہے کہ جو سید ہمیری کا قصیدہ عینیہ یاد کرے گا اس کو اتنا انعام دیں گے, اساتید اپنے درسوں میں کہتے ہیں. تو یہ مقابلہ ہوتا ہے, اور بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر شرح لکھی ہیں, اور کیا وہ عجیب و قریب سلسلہ. بہرحال وہ ادھر میں نہ جاؤں, ہم علی بن جعفر پر رک کر رہے ہیں. تو یہ علی بن جعفر کوفے جا رہے ہیں. یہ علی بن جعفر کوفے جب جا رہے ہیں تو کوفہ معمولی جگہ نہیں ہے سرکار, ایک سے بڑھ کر ایک عالم وہاں دیکھ چکے ہیں لوگ, امام صادق کے شاگردوں کو دیکھ چکے ہیں, یہ بلا رہے ہیں. قم میں مرکز ہے احادیث کا, اصلاً اسکول آف تھاٹ, مرکز اور مکتبہ فکر ہے محدثین کا قم کے. جب ہماری علماء حدیث کی دستہ بندی کرتے ہیں اور حدیث کو تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ مکتبہ فکر اسکول آف تھاٹ, قم کا اسکول آف تھاٹ. یہ قم کے مشائخ میں سے ہیں, یہ قم کے بڑے محدثین میں سے ہیں. شیخ صدوق ان کے والد فرض کیجئے, ایسی جگہ پر جا رہے ہیں. یہ علی بن جعفر ہیں. اب یہاں سے اگر سمجھ لیا, راوی کہتا ہے میں علی بن جعفر کے ساتھ کنت جالسا فی المسجد, مسجد نبوی میں بیٹھا تھا. وکنت اقمت عنده سنتین. اچھا مزے کی بات یہ کہ انسان خود جب کوئی حدیث لکھتا ہے, اب میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سنین ہے یا سنتین ہے, کہ 2 سال رہا میں, لیکن 2 سال ہی ہے یہ, تو مجھے شک ہو رہا ہے. لیکن بہرحال سنتین, ہاں میں 2 سال علی بن جعفر کے پاس رکا, درس لیا میں نے. راوی کہہ رہا ہے اکتب عنہ ما یسمع من اخیہ, میں نے وہ تمام چیزیں لکھی علی بن جعفر سے پوچھی کہ جس کو علی بن جعفر نے اپنے بھائی سے سنا تھا. علی بن جعفر کا بھائی کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم کس کے بابا ہیں؟ امام رضا کے. امام محمد تقی کیا ہیں؟
دادا ہیں. تو انہوں نے کس سے سنا؟ علی بن جعفر نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم سے, کیونکہ امام صادق کو دیکھا تھا انہوں نے, لیکن بہت چھٹپنے میں تھے جب امام صادق کی شہادت ہو گئی تھی. لہٰذا کنت اکتب عنہ ما یسمع من اخیہ, اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم نے جو سنا تھا وہ میں لکھ رہا تھا. راوی کہہ رہا ہے, علی بن جعفر کی جلالت بتا رہا ہے. اس دخل علیہ ابو جعفر محمد ابن علی. اب میں وہاں پہ گفتگو چل رہی تھی, حدیث, فقہ, کلام, فلسفہ, عرفان, مجھے نہیں پتا کیا تھا, مسجد نبوی میں درس و تدریس. راوی کہہ رہا ہے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ امام رضا کا بیٹا امام محمد تقی, راوی نہیں کہہ رہا امام محمد تقی, میں کہہ رہا ہوں, ہم نے دیکھا کہ محمد ابن علی نے تقی, محمد تقی داخل ہوا. جب داخل ہوا یہ بچہ, خوب توجہ کیجیے گا, میں بات کو پہنچانا چاہ رہا ہوں, 210 ہجری میں یا 220 ہجری میں علی بن جعفر کا انتقال ہو چکا ہے. اس سے پہلے علی بن جعفر کچھ عرصے رہے کوفے میں, کچھ عرصے رہے کہاں پر؟ قم میں. تو یہ 210 ہجری. امام کب بنے امام محمد تقی؟ 203 ہجری میں. 1-2 سال پہلے تو چلے گئے ہوں گے علی بن جعفر کوفہ, مدینہ چھوڑ کر. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب امام محمد تقی 10, 12, 13 سال کے ہیں. یعنی 12-13 سال کا بچہ آ رہا ہے کس کے پاس؟ اپنے باپ کے چچا کے پاس. اور علی بن جعفر معمولی آدمی, میں کہہ رہا ہوں امامت کو سیکھنا ہے علی بن جعفر سے سیکھیے, اور امامت کو ڈیفینیشن سیکھنی ہے امام رضا سے پوچھیے جا کر اصول کافی میں. امامت کی ڈیفینیشن لینی ہے امام صادق علیہ السلام سے پوچھیے. امام نام ہے معاشرے کی رہبری کا, امام نام ہے فلاں چیز سکھانے کا, امام نام ہے خدا کے علم کے عیبت علم ہی. وہ ظرف ہے, وہ برتن ہے جہاں خدا اپنا علم ڈالتا ہے, جہاں خدا اپنی مشیت ڈالتی ہے. اگر آپ نے یہ تعریف کر دی امام رہبری کرتا ہے معاشرے کی, کہاں رہبری کی امام محمد تقی علیہ السلام نے. جو لوگ امیر المومنین فرماتے ہیں وَإِنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ مَثَلَ السِّرَاجِ مَنْ وَلَجَهَ يَسْتَضِيءُ مِنْ نُورِهِ, میری تمہارے درمیان مثال چراغ کسی ہے, ہمارے پاس آؤ گے تو نور لے سکو گے. امام کسی پولیٹیکل لیڈر کا نام نہیں ہے, یاد رکھیے گا. دکان نہیں چلا رہا امام سیاسی پارٹی کھول کر, کوئی مذہبی پارٹی کھول کر کے اپنے مرید جمع کرے. امام کی ایک شان ہے, اس کے مطابق امام ہدایت کا کام انجام دیتا ہے. اور اس شان کو اگر کھولیں, اس ایکویشن کو کھولیں, اگر ہم اس نیوکلیس کو بمبارڈمنٹ کے ذریعے اوپن کرنا چاہیں, کھولنا چاہیں خدا کی مشیت کے تحت, بس. امام سجاد علیہ السلام مدینے میں رہے 35 برس, 200-500 ہزار کتنے شاگرد تھے؟ 18 سے زیادہ سے زیادہ 18 تعداد ہے, کم سے کم 9 یا 10. کہاں معاشرے کی رہبری؟ باہر نکلنا ہے, بھائی تو نے دمبے کو پانی پلایا, پانی دیکھ رہے ہیں, رو رہے ہیں, کھانا دیکھ, کون سے معاشرے کی رہبری کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام؟ اس ڈیفینیشن کے مطابق جو آج کا زبان زد خاص و عام ہے. امام کو طے کرنا چاہیے تھا, امام کو طے کرنا چاہیے تھا. سرکار امام مجھ سے اور آپ سے پوچھ کر کسب تکلیف نہیں کرتا, امام وہاں سے جڑا ہوا ہے, جو حکم آئے گا وہ کرے گا. یہاں پر خدا نے مریم کی حیثیت کا خیال نہیں کیا. آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نوح کے بیٹے کو ڈبو دیا. یہاں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نوح اور لوط کی بیویوں کا خیال نہیں رکھا, دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا. کیا خدا کی مشیت چل رہی؟ امام, میں چھوٹا سا واقعہ بتا دوں, یہاں پہ ذہن میں آیا ہے. امام کی عظمت, جب امام محمد باقر سے ایک صاحب آ کے کہتے ہیں ابن رسول اللہ علمنی الاسم العظم, اسم اعظم سکھائیے, اسم اعظم سکھائیے, اسم اعظم سکھائیے. اب ناطقہ جینا دھوبر کر دیا امام کا ہمارے الفاظ میں. امام نے کہا اچھا, ہاتھ پکڑا, چلیے اسم اعظم سکھاتے ہیں آپ کو. میرے الفاظ, امام نے نہیں کہا. لے کے گئے امام گھر کے پچھلے کمرے میں. کہتا ہے کہ جیسے ہی کمرے میں گئے تاریکی ہو گئی. جب تاریکی ہوئی تو میں کاپ کپانے لگا. امام نے کہا سکھا نہیں کہ ابن رسول اللہ واپس کر دیجئے. یعنی امام نے کہا میاں تم نے اسم اعظم سمجھ رکھا ہے کہ کوئی جادو ٹونا ہے؟ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو اپنے قلب میں, اپنی روح میں اتارنے کا نام ہے. ابھی ہم نے اپنے معجزے سے کمرے میں اندھیرا کیا, تم لرزنے لگے. ابھی اسم اعظم سکھائیں گے تو کیا؟ تو یہ امام اس طرح کی چیز, یعنی یہ وہ ہے کہ جو ایک عام سا آدمی سکھانے, اگر امام سکھا دیتے اسم اعظم تو اس کے پاس کتنی طاقتیں آتی. یہ امام کے گوشہ چشم کا منتظر ہے. امامت کو سمجھیے. علی بن جعفر, میں اسی لیے وقت ضائع کروایا آپ کا کہ آپ علی بن جعفر کو سمجھ لیں کہ کس لیول کا فقیہ ہے. کہتا بیٹھا ہوا تھا میں, راوی کہتا علی بن جعفر بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ علی بن جعفر 210 ہجری میں انتقال ہوا ہے, اور امام محمد تقی علیہ السلام امام بنے 200
3 ہجری میں 8 برس کے. تو یہ واقعہ ہونا چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ 203 سے 210 کے درمیان یا 203 سے 215-16 کے درمیان. بوڑھا شخص, سفید داڑھی, امام موسیٰ کاظم کا بھائی, امام جعفر صادق کا بیٹا, درس دے رہا ہے. کوفے کا مرج تقلید, ہماری زبان میں قم کا مرج تقلید. معمولی کام نہیں ہے. اس وقت قم کے اندر جو مکتبہ فکری بغداد, مکتبہ فکری حلہ, مکتبہ فکری قم, ان کے درمیان جو ٹکراؤ تھا, علمی ٹکراؤ کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد علی بن جعفر, وہ ایک لمبی بحث ہے. علی بن جعفر بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہا راوی کہہ رہا اس دخل علیہ ابو جعفر محمد ابن علی. میں نے دیکھا کہ محمد تقی آ رہا ہے. راوی کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ سکتا آ رہا ہے, وہ راوی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. تو ہوا کیا, اب یہ چچا ہیں باپ کے علی بن جعفر. ارے ہاں بھتیجے آؤ بیٹا آؤ, جلدی آؤ, تمہارا باپ امام تھا, تم بھی امام آؤ, بیٹھو برابر میں. تھوڑا سا انسان خیال کرتا ہے. اب میں کیا بتاؤں, آپ کا وقت میں بار بار لے رہا ہوں. ایک پروٹوکول ہے مرجعیت کا. اگر مرجع آپ سے ملنے آ رہا ہے سر پہ ٹوپی رکھ کر دشداشے کے اندر, سمجھ لی یا تو آپ کے ساتھ بہت انفارمل ہے یا آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر مرج تقلید سے مرج تقلید ملنے آ رہا ہے تو پورے وہ ڈریس میں بیٹھے گا مرج تقلید. اگر اس نے شمد اور ارخچین یعنی کلا اور کندھے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے, ٹانگوں پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بس ٹھیک ہے جلدی سے بات کرو, جاؤ یہاں سے, تم بے احترامی نہیں ہے. لیکن پروٹوکول بتاتا ہے مرج تقلید کا امامے, ابا, قبا, موزہ, تمام چیزوں کے ساتھ بیٹھے. کبھی کبھی موزہ, بہرحال وہ کلچر میں فرق ہے پروٹوکول کے مرجعیت کے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ آپ نے سمجھ لی بات. یہ خود ایک کاؤنٹ کرتی چیز, امامے نالین کو پہننا, امامہ اور ردا کو کندھے پہ ڈالنا. فوصف علی ابن جعفر فوصب علی ابن جعفر بلا حزان ولا ردائن. اٹھ کھڑے ہوئے اور گرتے ہوئے گئے بغیر نالین پہنے ہوئے, بغیر ابا کندھے پہ ڈالے ہوئے. وہ ٹھیک ہے بھتیجے کا بیٹا ہے, بر صغیر کی لحاظ سے میں دادا لگتا ہوں, ٹھیک ہے بس آئے گا آ جائے گا, ہم چپ ہو جاتے ہیں. یعنی امام آ رہا ہے, سمجھیے بات کو. یہ کون علی بن جعفر ہے؟ یہ کوئی ہما شما نادان سا آدمی نہیں ہے انگوٹھا ٹیک. یہ قوم کے بڑے بڑے فقہا کو جا کے درس دے گا. ابھی یہ کوفے میں جا کے درس. کون سا کوفہ؟ جہاں پر سید ہمیری کو اپنا گھوڑا گنوانا پڑا, چلا گیا بیچارے کا مال, وہ کوفہ. فوصبا, دیکھیے زری کو چوم لیا, یہ وہ پیچھے پلٹ کے کیا آپ لکڑی کو چوم رہے ہیں. امامت کو سمجھو علی بن جعفر سے, کہاں ان سے سمجھ رہے جو اپنی عقل کو بیچ کے سو گئے. ان کی اگر عقل ہو تو فوصب علی بن جعفر, گرتے پڑتے گئے. اردو کا ترجمہ ہوگا گرتے پڑتے گئے. اضافہ کیجئے بغیر نالین کے, بغیر ابا کے. کہاں گئی ابا, کہاں گئی نالین. فقبل یدہ, گئے امام محمد تقی کا ہاتھ چوما. کتنے سال کا بچہ ہے یہ؟ ارے علی بن جعفر رک جائیے, عزت چلی جائے گی, آپ ذرا نادانی سے کام نہ لیجیے سرکار. لوگ آپ کے درس میں آنا چھوڑ دیں گے, کہیں گے یہ اگر آپ سے زیادہ عالم ہے تو انہی کی ہم تقلید کریں. امامت میں یہ سب نہیں چلتا. یہاں پہ سارا علم, فضل, تقوی سب گیا. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے برصغیر میں, گیا صاحب تیل لینے, بھیجیے اس کو, چھوڑ دیجیے. کہاں پہ امام موجود ہے, یہاں پہ زیادہ اپنے آپ کو وعظمہ, صرف ہاتھ نہیں چوما, تعظیم کی. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ راوی نے کیوں نہیں لکھا تعظیم کیسے کی. یا اپنا رسول اللہ آپ آگے آئیے, کیا ہوگی تعظیم؟ بھائی آپ نے ابا گرا دی, جوتا پہننا بھول گئے, گرتے پڑتے ہوئے گئے, ہاتھ چوم رہے ہیں. وعظمہ, یہ عظمہ کیا ہوگا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. سوچیے اب بیٹھ کے, کچھ تو کیا ہوگا علی بن جعفر نے. فقال له ابو جعفر علیہ السلام, امام محمد تقی نے فرمایا, یا عم اجلس رحمک اللہ. اب اگر آپ احترام کریں گے امام کی بارگاہ میں امام کا, تو امام محمد تقی علیہ السلام نے کہا چچا جان آپ بیٹھیے, خدا کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں. آپ آئے ابا کو چھوڑ کر, آپ آئے جوتے کو بھول کر, آپ نے ہمارا ہاتھ چوما, تعظیم کی. ارے آپ چچا نہیں, ہم کیسے, آپ بڑے, ہم آپ کا ہاتھ چومیں. نہیں, امامت میں تکلف وکلف نہیں چلتا ہے. ہم 8 سال کے ہیں, 10 سال کے ہیں, آپ چچا ہیں ہمارے باپ کے, لیکن امام ہم ہیں. آپ نے یہ کام کیا, رحمک اللہ, اجلس یا عم رحمک اللہ, آپ پر رحمتیں اللہ کی نازل ہوں, آپ تشریف رکھیے. تو یہاں سے سیکھیے, اگر آپ نے امامت کی بارگاہ میں احترام کیا, امام عالم غیب سے کہیں گے رحمک اللہ. فقال, امام جناب علی بن جعفر نے فرمایا, یا سیدی کیف اجلس وانت قائم, میرے مولا میں کیسے بیٹھوں آپ کھڑے ہیں.
شعور دیکھیے, سمجھیے. فلما رجع علی ابن جعفر, یہ گفتگو ہوئی, وہ چلے گئے امام محمد تقی علیہ السلام, اور درس کی مجلس کی بڑی تعظیم ہے. اچھا بھتیجے ذرا یہاں رکو, درس ہو رہا ہے ابھی, آپ کے بابا کی احادیث بتا رہا ہوں. نہیں, جب امام آ گیا سب کچھ بند. فلما رجع علی ابن جعفر الی مجلس سے, جب جناب علی ابن جعفر دوبارہ لوٹ کر اپنے مقام پر آئے, فاصحابہ یوبخونہ, جو بیٹھے تھے لوگ درس لے رہے تھے, انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا. یہ کیا حرکت کی, تم سفید داڑھی امام موسیٰ کاظم کے, تم بھائی امام صادق کے بیٹے. امام صادق کون؟ جن کے تمام بڑے بڑے فقہا, امام مالک, امام شافعی, امام الاحناف, امام الشوافع, امام الحنابلہ, ان کے شاگرد, تم اس کے بیٹے. یہ میں سمجھانے کے لیے بھی کہا, یوبخونہ, توبیخ کی, ڈانٹ ڈب, یہ کیا حرکت کی تم نے؟ کیا کہ انت عم ابی ہے, احمد تم ان کے باپ کے چچا ہو. وانت تفعل ھذا, تم اس جوان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو. میرا جملہ ہے, لوگ کیا کہیں گے؟ علی بن جعفر نے کہا اسکتو, سب خاموش ہو جاؤ. عجیب جملہ ہے. اذا کان اللہ عز وجل وقبض علی لحیتہ, فرمایا کہ اگر خداوند تبارک و تعالی, یہ جب جملہ کہا علی بن جعفر نے تو اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا, کہا کہ اذا کان اللہ عز وجل وقبض علی لحیتہ, اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا اور کہا لم یؤہل ھذہ الشیبہ, جب خدا اس سفید داڑھی کا احترام نہیں کر رہا. خوب توجہ کیجئے گا امامت کی بارگاہ میں, یعنی کیا مطلب, خدا کی بارگاہ میری کوئی اوقات نہیں ہے. وَأَهَّلَ هَذَا الْفَتَى, اور خدا نے اس جوان کو وہ عظمت عطا کی ہے, اور اس سفید داڑھی کو خدا نے کوئی ڈیجٹ کاؤنٹ نہیں کیا ہے. وَوَضَعَهُ حَيْثُ وَضَعَهُ, وَوَضَعَهُ حَيْثُ وَضَعَهُ, اور خدا نے اس کو وہ مقام دیا ہے کہ جو دیا ہے. اُنْكِرُ فَضْلَهُ, تو میں اس کے فضل کا میں انکار, یعنی خدا جس کو یہ عظمت دے رہا ہے میں اس کے فضل کا انکار کروں. خوب توجہ کیجئے گا. علی بن جعفر اٹھ گئے, بغیر جوتے کے, بغیر عبا کے گئے, ہاتھ چوما, تعظیم بھی کی, اور اس فعل کو کیا کہہ رہے ہیں, اگر میں یہ نہ کرتا تو میں انکار کرتا اس کے فضل کا. یعنی کیا مطلب؟ انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں امام نہیں مانتا, یعنی امام وہاں کھڑا ہوا ہے 10-12 برس کا جوان, نوجوان بچہ بھی اگر ہے, اور آپ نے اس کے مطابق وہ عمل نہیں کیا, اس حدیث کے مطابق آپ نے امامت کا انکار کر دیا, آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کچھ کلبلاہٹ ہو رہی ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں. خوب توجہ کیجئے گا. نعوذ باللہ مما تقولون, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو تم بات کر رہے ہو تم لوگ. بات ختم ہو گئی؟ نہیں, مختے میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات. اصلی بات تو اب آئی ہے. بل انا عبد لہ, میں اس کا ایک بندہ ہوں, غلام ہوں محمد تقی جواد کا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس مقام پر ہے امامت. بل انا عبد لہ, میں اس کا بندہ ہوں. ایک درود بھیجیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ, محمد آل محمد, اللہم صلی علی محمد. واقعہ یہ ہوا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, شروع میں نے اشارہ کیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام کا رنگ ذرا سا دبا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, کیسے ہے, اور ہم میں تو کوئی ذرا سانولے رنگ کا کوئی امام نہیں ہوا آج تک ہمارے خاندان میں, تو یہ کیسا ہے. تو پھر وہ واقعہ ہوا, قیافہ شناسوں کو بلایا گیا, بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ اگر اس کا کوئی باپ ہے, وہ بڑا ایک تفصیل کے ساتھ واقعہ. امام رضا کو باہر کر دیا گیا, بیلچہ دے کر, کسانوں والا لباس پہنا کر. قیافہ شناس آئے, انہوں نے کہا اگر ان کا نا, اگر تمہارے درمیان کوئی اس کا باپ ہے تو وہ باغبان ہے جو وہاں پہ پھاوڑا بیلچہ چلا رہا ہے. وہ پہچان گئے, واقعہ ہوا, بہرحال سب نے استغفار کی, امام سے معافی مانگی. اب یہاں پر دوبارہ علی ابن جعفر کہتے ہیں کہ ہم سب بہن بھائیوں نے یہ کیا. شروع میں علی ابن جعفر بھی ان لوگوں میں شامل تھے. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ جنہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر یہ قیافہ شناس ہیں, امام رضا نے بھی رضامندی کا اظہار کیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں, میں ان کو نہیں بلاؤں گا قیافہ شناسوں کو, لیکن تم لوگ اگر بلانا چاہتے ہو بلا کر دیکھ لو. بہرحال اب علی ابن جعفر آئے, اور یہ واقعہ بریدہ اسلمی کے واقعے سے ملتا ہے. جب وہ یمن سے آ رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ, تو وہ واقعہ ہے. بریدہ اسلمی کہتے ہیں میں نے شکایت کی رسول اللہ سے کہ علی نے یہ کام کیا رستے میں. رسول خدا کو جلال آیا, اور رسول خدا نے کہا کہ علی کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے. بریدہ اسلامی کہتے ہیں میں جب داخل ہوا تھا تو میرے دل میں علی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی کجی تھی, لیکن جب باہر نکلا
تو مکمل طور سے علی بن ابی طالب کی محبت میرے دل میں آ چکی تھی۔ برا یہ نہیں ہے کہ شک آئے، برا یہ کہ شک آنے کے بعد آپ یقین کے مرحلے پر کیوں نہیں آ رہے، حدیث سننے کے بعد، امامت کو دیکھنے کے بعد، امتحان لینے کے بعد۔ تو علی بن جعفر جب گفتگو ہوئی اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور تمام وہ دلائل دیے، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فبکر رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ میرے بابا اور آپ کے بھائی امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تھا، رسول خدا سے نقل کرتے ہوئے، کہ بے ابی ابن خیارت الاماں، میرے باپ قربان ہو اس بچے پر جو میری نسل سے آئے گا جو کنیزوں میں بہترین ہے، کیونکہ کنیز کی صورت میں مدینے آئی تھیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خریدا تھا، اور اس کے بعد یہ امام رضا علیہ السلام کی زوجیت میں آئی تھی یہ بی بی جناب سبیکہ نوبیہ یا خیزران، امام رضا علیہ السلام نے پھر نام تبدیل کیا تھا۔ تو آپ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات کہ رسول اللہ نے کہا تھا بے ابی ابن خیارت الاماں، میرے باپ قربان ہو اس بچے پر کہ جو کنیزوں میں بہترین خاتون کا بیٹا ہے، الطیبۃ الفم المنتجبۃ الرحم، جس کا بطن مطہر ہے، پاکیزہ ہے، خدا نے اس بطن کو اختیار فرمایا ہے، برگزیدہ بلند مقام عطا کیا ہے، اور جس کا دہن، یعنی کون؟ جناب خیزران، جناب سبیکہ نوبیہ، جس کے دہن کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ جب یہ جملہ سنا اور جب یہ بات واضح ہو گئی جناب علی بن جعفر کے لیے، ابھی امام رضا علیہ السلام مدینے میں ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام 4 برس کے ہیں، جب یہ بات واضح ہو گئی اور دلائل دیکھ لیے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب علی بن جعفر اٹھے اور اس کے بعد دہن مبارک امام محمد تقی علیہ السلام کا بوسہ لیا، فَمَسَسْتُ رِيقَهُ۔ اب میں اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتا ہوں جس طرح سے اصول کافی کا ترجمہ کرنے والوں نے بعض نے کیا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ، میرے بس میں ترجمہ ہوتا میں دوسرا کروں، لیکن اس طرح سے لبوں کو چوما کہ جب بچہ ہوتا ہے اس کے دہن پہ آب دہن اور لعاب دہن لگا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے منہ میں جب، اب میں ترجمہ اس طرح سے کر رہا ہوں جس طرح سے میں کر رہا ہوں، بس اس کو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ میں اپنی اس میں الفاظ بھی ڈال رہا ہوں۔ تو میں نے چوما تو بچے کا لعاب دہن میرے منہ میں آیا، فَمَسَسْتُ رِيقَهُ، میں نے اس کو نگل لیا، اپنے منہ میں لے لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ امام کا لعاب دہن بھی شفا ہے۔ مجھے نہیں پتا اب واقعہ سننے والے ان کے لیے آج یہ واقعہ سن کے وہ اگر ایک جذبے کا اظہار کریں گے تو وہ استغفار کریں، اس جذبے کا اظہار کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں کہ امام کا لعاب دہن باعث شفا ہے۔ فَمَسَسْتُ رِيقَهُ، یہ جناب علی بن جعفر کا جملہ ہے یہاں پر۔ اب ہمیشہ ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جو امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے، اور بچے بہت سن کے خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پچھلے سال 3 برس کے تب وہ 4 برس کے ہو چکے ہیں، اور یہ واقعات زندہ رہنے چاہیے اور اس لیے ہر سال پڑھے جاتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے۔ اور آپ یہ سن چکے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یولد، بچہ پیدا نہیں ہوا، اعظم و برکت، سب سے زیادہ جو برکت والا بچہ عظیم ترین وہ یہی امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، امام رضا علیہ السلام کی عمر 42 برس کی ہو چکی، ابھی تک ولادت نہیں ہوئی کسی لڑکے کی، تو امامت کا کیا سلسلہ ہوگا؟ کیا واقفیہ جو امام موسیٰ کاظم پر رک گئے تھے، کیا ایک اور عقیدہ بنے گا کہ جو امام رضا علیہ السلام پر رک جائیں گے تو امامت کے بعد کا کیا سلسلہ ہوگا؟ 12 اماموں کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں ان کے ذہن میں، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ لہٰذا کہا گیا کہ سب سے زیادہ بابرکت ترین امام ہے کون؟ امام محمد تقی علیہ السلام۔ اب یہاں پر وہ واقعہ جب یہ ہوا تو مامون نے چاہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے، درباریوں نے، عباسیوں نے کہا کہ تم بچے کے ساتھ کر رہے ہو نکاح۔ یہ واقعہ ہے جو میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں نکاح کا، 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کتنے برس کے تھے؟ 8 برس کے۔ جب تقریباً 20 برس کے تھے یا 15 برس کے تھے تو یہ یا 14 برس کے، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بہت زیادہ کم سن تھے۔ دربار کے اندر تمام فقہا کہا کہ تم اس بچے کو اتنا یہ کر رہے ہو اور ام الفضل کا نکاح اس سے کر رہے ہو اور اپنی دامادی میں لے رہے ہو، اس بچے کو پہلے آداب سکھاؤ، تمیز سکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ مامون بہت زیادہ 8 سال کے بچے سے اور 10 سال 12 سال کے اس بچے سے یہ تمام کمالات، علمی کمالات دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا،
اور بڑی اس کو حیرت ہوئی تھی مامون کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا عباسی بادشاہ تھا جس کو سمجھ میں آتی نہیں چیزیں اور اس کو پتا تھا یہ جواب کیا دیا جا رہا ہے، تو وہ ان تمام عباسی بادشاہوں میں مامون عباسی تھا۔ بقیہ فرض کیجیے ابو العباس صفا یا جو مہدی وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، بعض کے بارے میں تو وہ صرف تلوار چلانا جانتے تھے، لوٹ مار اور جنگ اور حملہ کرنا، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ کسی چیز میں کوئی شوق نہیں تھا۔ لیکن مامون پڑھا لکھا ترین تھا۔ مولا کائنات نے بڑا عجیب لفظ مامون کے لیے نہج البلاغہ میں استعمال کیا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ترین یہ اسائنمنٹ ہے مامون عباسی خلفاء میں اور عباسی بادشاہوں میں۔ تو وہاں پر کہا گیا کہ ٹھیک ہے مناظرہ کروا لیتے ہیں۔ جو قاضی القضات تھے یا مفتی دربار تھے ان سے کہا پہلے تم پوچھو گے صاحبزادے یا ہم پوچھیں؟ کہا کہ بھائی آپ پوچھئے پہلے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ما تقول فی محرم قتل صیدا، اچھا تم کیا کہتے ہو ایسے محرم کے بارے میں جس نے شکار کو مارا ہو؟ جب بھی فقہ میں یہ سوال کیا جائے اس طرح سے کسی محرم کے بارے میں جس نے کچھ مارا ہو، تو یہ یا تو پوچھنے والے کی نادانی ہے یا جواب دینے والے کی علمی صلاحیت کا امتحان ہے، کیونکہ فقہ کے اندر بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں مولانا کوئی خمس نہ دے تو پھر اس کے اندر کتنے سوالات ہوں گے؟ یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے جب تک 10 15 20 سوالات فرض کیجئے نہ کیے جائیں۔ تو یہ نکرے کی صورت میں لایا گیا ما تقول فی محرم قتل صیدا، کوئی ایک محرم تھا احرام باندھے ہوئے تھا، اس نے کوئی شکار کر لیا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یا ادھر سے علم کی کمی تھی یا ادھر امتحان لیا جا رہا ہے۔ یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں گاڑی جو خراب ہو گئی ہوگی، ایک گاڑی ایک جگہ پر خراب ہو گئی تو کیسے صحیح کی جائے؟ کہ بھائی کیا خراب ہو گئی؟ پیٹرول ختم ہو گیا، بیٹری نہیں ہے، کوئی سسٹم وائرنگ میں آ گیا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، کس وجہ سے خراب ہو گئی ہے؟ تو یہ سوال کرنا خود معذرت کے ساتھ بتاتا ہے کہ سوال کرنے والے کا علمی لیول کہاں پر تھا اور وہ کس شیر کی کچھار میں اپنا ہاتھ ڈال رہا ہے۔ ما تقول فی محرم قتل صیدا، ایک صاحب تھے محرم احرام کی حالت میں، انہوں نے ایک شکار کر لیا، کیا حکم ہے؟ امام نے کہا بعض جگہ پہ ملتا ہے تمہارا سوال نامکمل ہے۔ ہاں کیا بتائیے؟ امام نے کہا پہلے یہ بتاؤ قتلہ فی حل او حرم، حرم میں قتل کیا ہے یا حل میں قتل کیا ہے؟ عالماً کان المحرم ام جاہلا، علم رکھتا تھا یا بیچارہ جاہل تھا، نادان تھا؟ قتلہ عمدا او خطأ، جان بوجھ کے قتل کیا ہے یا غلطی سے قتل کیا ہے؟ حرا کان المحرم ام عبدا، آزاد تھا یا کسی کا غلام تھا؟ کان صغیرا او کبیرا، بڑا تھا یا بچہ تھا؟ مبتدئا بالقتل ام معیدا، بار بار اصرار کر رہا تھا یا پہلی دفعہ قتل کیا؟ من ذوات الطیر کان صیدا ام من غیرہا، پرندے کا قتل کیا شکار کیا یا چوپائے کا؟ من صغار الصید کان ام من کبارہا، جانور جس کو شکار کیا بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ مصرا علی ما فعل او نادما، شرمندہ تھا یا اصرار کر رہا تھا؟ فی اللیل کان قتلہ الصید فی اوکار ام نہارا، دن کو قتل کیا ہے رات کو؟ محرمن بالعمرۃ او الحج، 22 شقیں اس کی بنائیں اس سوال کی امام محمد تقی علیہ السلام نے۔ سمجھ میں آیا کہ بڑا غلط مسئلہ ہو گیا۔ اور سعدی کہتا ہے نا کہ ہر بیش گمان میں بر کے خالیس، شاید کے پلنگ میں خفت باشد، ہر جنگل میں منہ اٹھا کے مت گھس جایا کرو، شاید چیتا سو رہا ہو وہاں پر۔ ہر جنگل ایسا نہیں ہوتا کہ سیر و تفریح کے لیے آپ وہاں چلے جائیں۔ 22 شقیں بنائیں۔ کہا کہ اب آپ ہی بتا دیجئے۔ امام نے بتایا۔ امام نے کہا جب ہم پوچھیں؟ کہا پوچھئے۔ کہا کہ ما تقول فی امرأۃ، تم نے سوال کیا ایک محرم ہے اس نے کسی کو قتل کیا۔ اب یہ میرا جملہ ہے، امام کی طرف سے میں معذرت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر مولا یہ آپ کے چاہنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا تم نے یہ سوال کیا، یہ میرے الفاظ ہیں امام کے نہیں ہیں، کہ تم نے یہ سوال کیا کہ کوئی محرم ہے اس نے کسی کو قتل کیا۔ اب ہم کہتے ہیں کوئی عورت ہے وہ کسی پر حلال تھی، ایک عورت ہے وہ کسی پر حلال تھی۔ خوب توجہ کیجیے گا آپ، میں اس پہ مزید گفتگو کروں تھوڑی سی۔ سوال کرنے والے نے پہلے سوال کیا تھا، اس نے ایک سوال کیا تھا، امام نے شقیں نکالی۔ اچھا اب امام کہہ رہے ہیں شقیں ہم بتا دیں تم جواب بتا دو۔ یہاں تو شقیں بھی ہم نے نکالی، کنڈیشن رات دن، پرندہ تھا، چوپایا تھا، غلام تھا، آزاد تھا، یا ہم نے نکالی شقیں۔ تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں مشکل میں پھنسایا۔ اچھا اب ہم شقیں بتا رہے ہیں، تم جواب بتا دو۔ خوب توجہ کیا آپ نے۔ امام نے کہا ما تقول فی امرأۃ، تم ایک عورت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صبح کے وقت پاؤں پھٹنے کے وقت، فجر کے وقت حرام تھی،
جب فجر کا وقت آیا تو حلال ہو گئی. جب دن چڑھا اذا ارتفع النہار کانت حرامن حرام ہو گئی. ظہر کے وقت پھر حلال ہو گئی. مغرب کا وقت آیا پھر حرام ہو گئی. عشاء کا وقت آیا پھر حلال ہو گئی. ایک عورت ہے, ایک ہی عورت ہے, ایک ہی مرد ہے. شقیں ہم نے بتا دیں. پچھلے سوال میں تو ہم نے شقیں تمہیں بتائی نہیں, اب ہم نے شقیں بھی بتا دی. سرکار جواب مرحمت فرمائیے. آپ جو ہم کو سکھانا چاہ رہے تھے تمیز تہذیب, کسی قاری کے پاس بھیجنا چاہ رہے تھے, سنڈے اسکول میں بھیجنا چاہ رہے تھے ہم کو, تو اب آپ بتائیے یہ سب چیزیں. کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ ابھی میرا جملہ ہے, بھائی جب جناب سیدہ کے بچوں کے سامنے تم آئے ہو تو دیکھو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ذرا خیال سے آنا. ہر بیش گمان مبر خالیس, شاید کہ پھلنگ نہ ہفت باشد, چیتا سو رہا ہو وہاں پر, ہر جنگل میں ایسے مت گھس جانا. نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنا رسول اللہ. امام نے فرمایا دیکھو صبح کو جب اس پر نظر ڈالنا حرام تھی تو وہ کسی کی کنیز تھی, اس کی کنیز تو نہیں تھی, نظر ڈالنا حرام تھا. جب فجر کا وقت آیا تو اس نے خرید لیا, حلال ہو گئی. جب دن چڑھا تو اس نے آزاد کر دیا, پھر حرام ہو گئی. ظہر کا وقت آیا نکاح کر لیا, حلال ہو گئی. عصر کا وقت جب آیا طلاق دے دی, زہار کر لیا, حرام ہو گئی. سورج ڈوبا کفارہ دے دیا, حلال ہو گئی. مغرب کا وقت آیا طلاق رجی دی, حرام ہو گئی. عشاء کا وقت آیا رجوع کر لیا, حلال ہو گئی. کیا فرماتے ہیں سرکار, آپ بتائیے. اب میرا جملہ ہے, اب ہم جائیں کسی قاری سے سیکھنے کے لیے فقہ وغیرہ یا نہیں جائیں, یہ میرا جملہ ہے. تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سب جو گھر میں بیٹھے ہیں وہ درود بھیجیں محمد آل محمد پر, اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اچھا, اب ایک جملہ اور ہے کہ نہج البلاغہ کو کہا گیا کہ سید رضی نے لکھا ہے, یہ تو سید رضی کی کتاب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ واقعہ کہاں سے آ گیا, ایسے ہی کسی نے لکھ دیا. تو ایسے یہ واقعہ یہاں لکھا گیا, بھائی آپ وہاں لکھ دیتے. یہ واقعہ یہاں کسی نے جھوٹ لکھ دیا تو آپ وہاں لکھ دیتے. آپ یہ واقعہ تاریخ میں جہاں تک میں دیکھ پایا امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی امام کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات آپ دیکھیے کس طرح سے, اور ہم اس کے ذریعے امام کی علمیت کو ثابت نہیں کرنا چاہ رہے قطعاً, حاشا وکلا, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, کہ ہم امام کی علمیت کو ثابت کرنا چاہیں. ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خون جناب سیدہ, شیر جناب سیدہ کے سامنے آنے والا خود ہلاک ہو جائے گا, اور احترام کرنا ہے آپ کو کس کا, رسول خدا کے بچوں کا, خانوادہ نبوت کا, خانوادہ عصمت کا, خانوادہ اہل بیت کا, خانوادہ آل اللہ کا احترام. رحمک اللہ, علی بن جعفر کا جملہ میں نے آپ کے سامنے بتایا. تو یہ امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ جملے ہیں جو ہم نے پیش کیے. اور ایک حدیث میں سنا دوں اخلاقی, من اطاع ہوا ہو اوتیا عدوہ منا ہو, جو اپنی ہوا اور حوث کے پیچھے چلے گا اس نے اپنا اختیار, اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے دشمن کے ہاتھ میں دے دی. ہوا اور حوث کی جب بات کی جاتی ہے تو بات یہ کی جاتی ہے کہ خدا ناراض ہوگا, پیغمبر ناراض ہوں گے, ہوا اور حوث کے مطابق مت چلیے. لیکن امام محمد تقی علیہ السلام عجیب جملہ بیان فرما رہے ہیں, من اطاع ہواہ اعطی عدوہ مناہ, یا اطاع عدوہ مناہ, کہ جس نے اپنی ہوا و حوث کے پیچھے جو چلا اس نے اپنی زندگی کی باغ ڈور, اپنی تمام چیزیں جو دشمن چاہتا تھا اس کے بارے میں, وہ اس نے دشمن کے حوالے کر دیا. دوسری حدیث, آدھا کا من ستر رشد ان کا اتباعا لما تہواہ, دشمن ہے تمہارا, وہ دشمنی کی اس نے تمہارے ساتھ جس نے تمہارے دل کی من پسند خواہش کو دیکھ کر اچھی بات کو تم سے چھپا لیا. دیکھو تمہیں کون اچھی بات بتا رہا ہے. یہ مت سمجھو کہ جو تمہارے سامنے آ کے ہمیشہ میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے وہ تمہارا دوست ہے. تمہارا دوست وہ ہے جو تمہیں اچھی بات بتائے, جو سمجھے. اگر کوئی تمہارے دل کی خواہش کو دیکھ کے کہ یہ مجھ سے یہ بات سننا چاہتے ہیں تو میں یہی بات کروں, آدھا کا دشمنی کی اس نے تمہارے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے. کہ اور تیسری حدیث, القصد الی اللہ بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح, دل کے ذریعے خدا کی جانب متوجہ رہنا بہت زیادہ جلدی پہنچا دیتا ہے مقصد تک, اپنے جسم کو تھکاوٹ میں ڈال کر خدا تک پہنچنا. یعنی کیا مطلب, یعنی ہر کام جو کرنا ہے پہلے نیت کو صحیح کرو, پہلے اپنے دل کو متوجہ کرو کہ کس طرف تمہارا دل ہے. نیت کو صحیح و سالم رکھو, پاک و صاف رکھو. خدا کو اٹھک بیٹھک اور تمہارا بدن کا کام نہیں چاہیے, بلکہ سب سے پہلے نیت تمہاری ہو کہ یہ کام
کیوں کیا جا رہا ہے؟ رجب کے مہینے روزہ رکھنے سے زیادہ اہم کام ایک اور ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے گا، تو اس روزے کو چھوڑو رجب کے اور وہ کام کرو جو تم سے تمہاری فقہ تمہارا دین کہہ رہا ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہم کو امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ سے اجر جزیل عنایت فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے پردادا کی شب ولادت ہے، تو امام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، انشاءاللہ اس دعوے میں جھوٹ نہیں بول رہے، آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے اجداد کے چاہنے والے ہیں، اس میں قطعاً جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو کوئی بھی شخص ہو اپنے محبوں کا آپ دشمنوں کو نوازتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے جد مطہر ہم امین المومنین سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کے دادا پردادا امام محمد تقی سے محبت کرتے ہیں۔ مومنین جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، جو اس وقت سن رہے ہیں، جنہوں نے زحمت کی، ان سب کو امام زمانہ کی بارگاہ سے آج شب عید ہے، وہ تمام عیدیاں نصیبوں کہ جو امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی اہم ترین عیدی رجب کے مہینے کی حرمت کا ہم کو خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دعا ہے رجب کے مہینے میں اللہم انی اتقرب الیک، کہ جو دعا ہے کہ جس میں امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، یعنی بہت یہ 2 اہم ولادتیں ہیں رجب کے مہینے میں اس دعا کے مطابق۔ تو بہرحال پروردگار ہم کو وہ تمام کے تمام انعام نصیب فرمائے جو امام محمد تقی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے خدا نے رکھا ہے۔ اعظم و برکتن ہے امام محمد تقی علیہ السلام، وہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں برکت سے حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرمائے، ہر خوشی عطا فرمائے۔ پروردگار جو لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں مجھ سے آپ سے، ان سب کی دعاؤں کو پروردگار پورا فرمائے۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، نادار ہیں، قرض دار ہیں، پریشان حال ہیں، بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، ان کی مشکلات کو دور کرے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن تک، 40 دن تک سورہ یاسین پڑھی جائے امام محمد تقی کے لیے تو وہ مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بہت اچھی چیز ہے۔ مولانا کس روایت میں آیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس روایت میں آیا ہے، لیکن قرآن ہے، آپ پڑھ کر ہدیہ کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ کیا قصد کریں، اس سے بہتر کوئی قصد نہیں ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو 40 دن کے لیے میں قرآن ہدیہ کروں گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے ضروری نہیں کہ روایت میں ہی آئی ہوں، آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہترین عمل ہے جو کہ مسلسل لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں، بہت اچھی بات بھی ہے۔ اب وہ فقہی لحاظ سے اور اصولی لحاظ سے وہ ایک بحث ہے جس کے بعد یہ نتیجہ دیا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے تو یہ کام ہو سکتا ہے، بالکل اس میں حرج نہیں ہے۔ اور التماس سورہ فاتحہ مرحومہ یاسمین بنت محمد حسین، اور اپنے تمام مرحومین و مرحومات کو شامل کر لیجئے، جو ٹیم ہے یہاں پر اور جو لوگ زحمت کر رہے ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کو، اس طرح سے جو نورانی صاحب جنہوں نے ہم کو یہ جگہ فراہم کی ہوئی ہے ان کے مرحومین و مرحومات کو، اور جس مومنہ مرحومہ کا نام لیا گیا ہے ان کو بھی شامل کر لیجئے۔ ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ حضرت حجت صاحب العصر والزمان حضرت ولی عصر کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت حجت کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، اس وائرس سے جلد از جلد جان چھوٹنے کے لیے، جو لوگ مالی مشکلات میں گرفتار ہیں، رزق کی تنگی میں گرفتار ہیں، دیگر مشکلات میں جو مومنین مومنات گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، ان سب چیزوں کی نیت کر کے گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں بلند آواز سے وہ درود بھیجیں۔ محمد وآل محمد۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔